کہ باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک چچا نے کر کے دکھایا. ساری دنیا کی دشمنی سر پر لے لی ابو طالب نے اور عمر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا. پوری رشتہ داریاں چھوڑ دی, پوری دوستیاں چھوڑ دی, اپنے بزنس کا بیڑا غرق کروایا, لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ڈائریکٹلی اس کو دعوت نہیں دی تھی, ویسے اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا رہتا. لیکن جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا تھا, حضرت علی آ گیا, اس نے کہا اللہ کے نبی میرے والد اور آپ کے چچا وہ حالت نزا میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے تشریف لے آئے, قریب بیٹھ گئے, پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ چچا جان ایک بار تو میرے کان میں کہہ دیجئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, تاکہ قیامت کے دن میں پلی لے سکوں کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا. تو اگر آپ نے یہ بیس بنا دیا تو پھر میں پلی لے سکوں گا, لیکن یہ بیس بنانا اور بنیاد بنانا ضروری ہے. تو ابو طالب نے اس طرح آنکھیں کھول دی. یہ بڑے اچھے شاعر تھے, اس کا دیوان ہے شعر و شاعری کا, بڑے ادیب آدمی تھے. تو اس نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارَ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَا تُصِبْكَ غُضَاضَةٌ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا. یہ بہت اعلیٰ پائے کے شاگرد تھے. اس نے کہا کہ محمد مجھے پتا ہے کہ ہم جو لگے ہوئے ہیں اپنے کلچر کے پیچھے, بتوں کی عبادت کے پیچھے, دیٹ از نتھنگ, یہ کچھ بھی نہیں, باپ دادا کی دین ہے, ان کا دین تو توڑا ہے, ان کا دین ہے, تو بس اس دین کو نبھا رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں. اور اس لیے کلمہ نہیں کہہ سکتا آپ کا دین سچا ہے, لیکن میں کلمہ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ قیامت کے دن ابو جہل اور اس قسم کے لوگ یہ مجھے کمزور نہ سمجھے کہ یہ عذاب کے ڈر سے مسلمان ہو گیا تھا. اور اس نے کہا کہ پھر بھی اگر اللہ نے چاہا اور مجھے عمر اور زندگی مل گئی تو آپ کا جو سپورٹ کر رہا تھا اسی طرح کرتا رہوں گا. فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ لَا تُصِبْكَ غُضَاضَةٌ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا, کہ جب تک مجھے آپ زمین کی تہ میں نہیں ڈال چکے, جب تک زندہ رہوں گا تو آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے, لیکن اللہ کریم نے بتا دیا کہ میرا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کا فیصلہ کبھی چینج اور تبدیل نہیں ہوتا. تو اب جو اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے ہیں. حضور کے پاس ایک ڈیلیگیشن آ گیا, ایک وفد آ گیا, انہوں نے کہا جی آپ کی دعوت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت تو بڑی سیدھی سادی ہے. انہوں نے کہا تو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس نے کہا میں ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں جو وہ مخالفت کر رہے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کو بری بات نہیں کہی, میں نے تو کبھی کسی کو غضب نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا جو میری مخالفت کر رہے ہیں آج تک ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, یعنی پریکٹیکلی تو ان کا اعتماد میرے اوپر اتنا ہے کہ وہ اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں, لیکن یہ بات سے پتہ نہیں ان کو کیا چڑ ہے. تو انہوں نے کہا بات کیا ہے. اس نے کہا بڑی سیدھی سے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا اس کے علاوہ, اس نے کہا اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, روزے رکھا کرو, فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ مشن قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کلمہ پڑھوایا. اب وہ سیدھے سادے لوگ تھے بدون, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ خوش ہو گئے ہم سے. حضور نے فرمایا اللہ بھی خوش ہو گیا ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا. اب وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہم شامل ہو گئے تو لیڈر صاحب کو خوشی ہو گئی ہوگی کہ ہم دھرنے میں آ گئے ہیں, بیٹھے ہیں. کہیں گے ہاں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ خوش ہو گئے ہوں گے, کیا آپ کو اللہ نے, انہیں کہا نہیں کہ آپ خوش ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا. تو اللہ کریم نے جبریل کو بھجوایا کہ انہیں کہہ دیں کہ پہلے ہی دن سے, کیونکہ ہم تو مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں, یہ دین کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے مصلحت سے بیڑا غرق ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کا امام بن جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کل نہیں پرسوں ان کو بتا دوں گا, پھر دھیرے دھیرے ٹائم دیتا رہتا ہوں, وہ چیز جڑ پکڑ لیتی ہے, پھر میں اس قابل نہیں رہتا کہ اس برائی کو برائی کہوں. تو اس طرح یہ دین میں برائیاں آتی رہتی ہیں کیونکہ مجھے فکر رہتی ہے اپنی امامت کی,
کہ وہ جو $1500 مل رہے ہیں اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. صحیح, تو کیوں لوگوں کو ناراض کیا جائے؟ بھائی آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں, آپ محمد کو ناراض کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, دین کی بات ڈنکے کی چوٹ فرام ڈے ون کہا کرو کہ یہ ناجائز ہے. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کہیں دینی ذمہ داری لے لی تو پہلے دن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دو. صحیح, اور وہ خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ شیخ القرآن کی بات کو اپنے پلوں سے باندھ لیا ہے تو بس جہاں بھی جاتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ ناجائز ہے. صحیح, یہ ناجائز ہے, یہ نہیں کرنا, یہ بدعت ہے, یہ شرکیات ہے, یہ رسم ہے, یہ رواج ہے, دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اینی ہاؤ, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے کہ پہلا دن ہے, ان کی بنیاد کو صحیح کر لو آج سے. اگر یہ بنیاد ٹیڑھا ہو گیا تو دیوار ٹیڑھا رہے گا اور پوری بلڈنگ پہ گر جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ان کو بتا دو کہ آپ کا نہ میرے پر کوئی احسان ہے اور نہ اللہ پہ کوئی احسان ہے, بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے جو آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ انہیں کہہ دے واضح طور پر کہ میرے اوپر یہ احسان نہ کیا کرو کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں, آپ کا ساتھ دے چکے ہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اور ایسا بھی نہیں فرمایا کہ بل اللہ من علیکم. یہ عربی لغت میں من ہم اس کو کہتے ہیں فعل ماضی اور یمن اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. فعل ماضی کا تعلق ہی گزرے زمانے سے ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے جو آپ ایمان لائے ہیں. میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ احسان کرتا رہوں گا جو آپ ایمان لائے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کو ایمان مل جائے تو مستقبل میں احسانات ہی ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے.